آج میں آپ لوگوں کو اپنے ایک خواب کے متعلق بتانا چاہوں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیٹا کہ انسان کوئی ایک خواب ایسا دیکھتا ہے کہ اسے اس کی تعبیر کا علم نہیں ہو پاتا، تو انسان چونکہ علم میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ اسے علم دینا چاہے تو اس بندے کو علم مل جاتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے علم میسر نہ ہو تو آپ لاکھ کوشش کریں آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان اس دنیا میں احکامات الہی کے تابع ہے، اور عالم امر سے جو چیزیں جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ یہاں ہمارے عالم ناسوت میں نافذ ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص آپ کو ایک خواب بتائے، مرد آپ کو بتائے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے حمل ہے یا میں نے بچہ جنا، آپ یقین جانیں کہ یہ جو میں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے اگر مجھے کوئی یہ خواب بتاتا تو شاید میں اس خواب کی تعبیر نہ کر سکتا، میں سمجھتا کہ یہ ایسے ہی کوئی اضغاث و احلام ہے، کوئی شیطانی خواب ہے۔ لیکن آج صبح یہ واقعہ ہوا کہ آج صبح میں اپنے اذکار اوراد پڑھ رہا تھا اور ذکر کرتے کرتے میں مراقبے میں چلا گیا۔ ویسے تو مراقبے کے لیے میرا الگ وقت ہے، میں اس وقت میں مراقبہ کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں ذکر کرتے کرتے اچانک میرے اوپر مراقبے کی کیفیت طاری ہو گئی، اور مجھے دوران مراقبہ مجھے بتلایا گیا کہ اگر کوئی مرد خواب دیکھے کہ اسے حمل ہے اور اس نے بچہ جنا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ یہ بچہ کس سے جنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص سے اس بچہ جننے والے نے کوئی عمل حاصل کیا ہے، یعنی کوئی ذکر یا کوئی علم کی کوئی بات، کوئی ایسی جو کہ ایک نیک عمل ہے، کوئی نیک عمل حاصل کیا ہے اس سے، اور بچے سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل یہ شخص جو ہے بڑے خلوص سے کر رہا ہے، یعنی بچہ تو معصوم ہوتا ہے نا، تو اس میں خلوص ہوتا ہے، تو اب یہ شخص جو ہے وہ عمل کسی سے جس سے لیا ہے، اس عمل کو یہ شخص کر رہا ہے اور اس شخص کو حمل ہے یا اس نے بچہ جنا، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے خلوص سے اس عمل کو کر رہا ہے، اس عمل پہ یہ کاربن اور اس عمل کا پیروکار ہے۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا اس کو مجھے دوران مراقبہ یا اس وقت مجھے بتایا گیا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھو سبحان اللہ، یہ یعنی بظاہر ایک لایانی خواب نظر آنے والا، اس کے اندر بھی ایک راز چھپا ہوا ہے۔ تو اب ہم کبھی ایسے خواب دیکھتے ہیں جو بظاہر تو اضغاث و احلام لگتے ہیں، سوچیں فکریں اور مختلف قسم کی پریشانیوں کا ملغوبہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کوئی ایک باریک سا نقطہ چھپا ہوا ہوتا ہے جس کی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس جو ورد کو میں نے جو آپ کو پچھلے درسوں میں بھی بتایا ہے بیٹا، وہ اس کو لازمی پکڑیں، اس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ اس میں ہم اللہ سے علم طلب کرتے ہیں، تو جب آپ کو اللہ علم عطا فرماتا ہے تو پھر آپ کو آسانی سے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یعنی علوم کی اور ان کے پیچھے نقاط کے پیچھے چھپی ہوئی تشریح اور تفصیل آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یا علیم علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا وہاب و حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ اس ذکر کو اپنا معمول بنائیں تاکہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا پتہ چلے آسانی سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔